میری شادی کی تقریب تھی، یوں کہیے کہ میری شادی کی شام تھی۔ میں بارات لے کر اپنے سسرال آیا تھا۔ میرے سسرال والے میری بلائیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے چومتے، مجھے ایسا محسوس کرواتے جیسے میں نے ان کی بیٹی سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ پر پھر جب میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کی بیٹی سے شادی کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ یہ رشتہ میرے اماں ابا کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو ایک دو بار ہی دیکھا تھا، پر آج جب کہ میری شادی تھی، میں دیکھتا تھا کہ میری دلہن بجائے بیٹھ کر رونے دھونے کی بجائے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھل مل کر ڈانس کر رہی تھی۔ کبھی ان سے باتیں کرتی، کبھی اونچی آواز میں ہنستی۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے میری بیوی تو واقعی بہت بے حیا اور بے شرم ہو۔ شادی والے دن لڑکیوں کی تو نگاہیں جھکی ہوتی، بے شرم ہو۔ شادی والے دن لڑکیوں کی تو نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، وہ نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتی۔ اور ایک میری بیوی تھی جو بڑی بے شرمی سے ہنس رہی تھی، ناچ گا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ بہت تجربہ کار لڑکی ہے۔ جبکہ میری سب بہنوں کے پیچھے کھڑی ایک لڑکی پر نظر پڑی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اس سارے فنکشن میں جبکہ ہر لڑکی نے اپنے بال کھول رکھے تھے، خوب تیز میک اپ کر رکھا تھا، بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ لڑکی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر نقاب اوڑھ رکھا تھا، لگتا تھا جیسے اسے آج تک کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا نور تھا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری بیوی ویسے بھی اپنی ہی باتوں میں مگن تھی، سو میں دور بیٹھ کر اس نقاب والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ باقی لڑکیوں سے کافی الگ کھڑی تھی۔ مجھے اسے گھورتا دیکھ کر میرا دوست علیم کہنے لگا، ارے بھائی، نے یہ لڑکی پسند کر لی ہے؟ تیری آج شادی ہو گئی ہے، آج کے دن تو یہ حرکتیں چھوڑ دے۔ اپنے دوست علیم کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے بتایا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، جبکہ میری دلہن وہ تو رقص کر رہی ہے، اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں کہ اس کی شادی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اسی کی بہن ہے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں، تم نے ہی تو بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت دیندار ہیں۔ ہاں، ایک اولاد اس طرح کی نکل آتی ہے، ورنہ یہ باقی سبھی لوگ دیندار اور پردہ دار ہیں، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ علیم کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ کیوں فکر نہ کروں؟ میری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، دیکھ نہیں رہے وہ لڑکی کیسے اچھل کود کر رہی ہے؟ اسے دیکھو تو صحیح۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ بہت مختلف ہے؟ جبکہ وہ جو حجاب میں کھڑی ہے اس کی تو جیسے بات ہی اور ہے۔ علیم یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا آج کے دن تو یہ ممکن نہیں ہے، اب تمہاری کی ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ پر سچ پوچھیں تو میری نظر میں وہی لڑکی رہ گئی تھی۔ پھر علیم نے مجھے ایک اور بات بتائی جس سے میرا تجسس دگنا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیوی شمائلہ کی بڑی بہن ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ شمائلہ کی چھوٹی بہن نائلہ کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی کہ اگر شمائلہ یعنی کہ بڑی بہن ابھی تک شادی نہیں کر رہی تھی، وہ کنواری تھی، تو چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ماں باپ کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا؟ کہیں میری بیوی بد کردار تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے؟ ورنہ ماں باپ چھوٹی لڑکی کی شادی جلدی ہرگز نہ کرتے۔ بس یہی بات مجھے اور زیادہ شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا اور اس کی بڑی بہن شمائلہ سے شادی کر لوں گا۔ پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، مگر میرے دماغ میں یہ سوچ ضرور آ گئی تھی کہ ہی کروں گا جیسا کہ مجھے اچھا لگے گا۔ میں جب گھر گیا تو میرا موڈ سخت آف تھا۔ میری دلہن میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، پر میرا اس کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اس کے خلاف سخت بدگمان ہو گیا تھا، پر میں کب تک بچتا۔ تھوڑی دیر بعد میری امی مجھے لڑکی کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں غسل خانے میں چلا گیا، فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا تھا، جیسا کہ مجھے اس سے توقع تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی بے شرم تھی۔ خیر، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے بھی شاید دھچکا ہی لگا ہوگا کیونکہ وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھ رہی تھی، پر میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کسی کے اپنے پاس موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ جان کر سخت حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آرام سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح اٹھ کر مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ مگر وہ کسی اور ہی طرح بات کر رہی تھی۔ بولی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ باتیں کرو۔ میں سمجھ گیا کہ محترمہ خود سے پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کہا کہ رہنے دو،
میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میری اس بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ خیر پھر میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی۔ سوچا نہیں تھا کہ میری بیوی دوبارہ سے ویسی ہی حرکت کرے گی جس سے میں اسے پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اٹھ جاؤ نا، اب کیا تم اسی طرح مدہوش پڑے رہو گے؟ سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں لڑکی کی خود اعتمادی پر حیران رہ گیا۔ خیر اس نے مجھے اٹھایا، میں تیار ہو کر باہر آیا۔ سب لوگوں نے ہمیں شادی کی مبارکباد دی۔ میری بیوی کی حرکتیں بہت عجیب تھیں، لگتا تھا جیسے یہ اس کی پہلی نہیں تیسری شادی ہو۔ وہ ہر کام خود ہی کرتی، ہر بات مجھ سے خود پوچھتی، جبکہ میرا رویہ کسی نئی نویلی دلہن جیسا تھا۔ میں اس سے بات نہ بھی کرتا تو وہ خود ہی بات شروع کر دیتی۔ گھر والوں کے سامنے سب ٹھیک تھا، پر میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں بار بار شمائلہ کی تصویر گھوم رہی تھی۔ میں اسے اپنانا چاہتا تھا، تبھی اپنے ایک دوست سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ اس نے آج تک کئی لڑکیوں کو اغوا بھی کیا تھا، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں۔ وہ ایسا لڑکا تھا جسے لڑکیوں کی نفسیات کا بڑی ہی خوبی سے علم تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے باقی بات تو نہ بتائی، بس کہا کہ 2 لڑکیاں پسند ہیں، ان میں سے ایک میری بیوی ہے۔ جو میری بیوی نہیں ہے مجھے وہ چاہیے۔ بولا کہ تم اس سے یوں ہی ملاقاتیں کر لو۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، وہ بہت ہی مذہبی اور دیندار گھرانے کی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، مر کر بھی مجھ سے دوستی نہیں کرے گی۔ کہ یہ تمہاری سوچ ہے، اگر تم کہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بات کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھر میرے دوست نے مجھے ایک بہت ہی عجیب بات کہی۔ بولا کہ تم مجھے کھل کر ساری باتیں بتاؤ۔ جب میں نے اسے بتایا کہ شمائلہ میری بیوی ہی کی بہن ہے تو ہنسنے لگا۔ بولا کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دو، اسے خوب محبت دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہوں گا وہ تو میری جان نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا کہ میرا تجربہ مختلف ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، پھر میرے ساتھ آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اپنے دوست کی عقل پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی سرد برف پگھلنے پر بہت خوش تھی، مجھ سے محبت سے رہنے لگی۔ بولی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے، مجھ سے محبت سے رہنے لگی۔ بولی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جیسا شوہر میں سبھی کو لا کر دوں۔ اپنی بیوی کی ان بچکانہ باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آتا، پر اپنے دوست کے کہنے پر خاموش رہتا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کروں تو وہ مجھے میری بیوی سے نجات دلا کر شمائلہ کو میری زندگی میں لا سکتا ہے۔ سو میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن، یعنی کہ میری شادی کا 10واں دن تھا، جب میں نے اسے کہا کہ ہمیں گھومنے پھرنے چلنا چاہیے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی ہم خاندان کی دعوتوں سے اب آزاد ہو گئے تھے، ہم لوگوں نے اب گھومنا پھرنا ہی تھا، اور میں نے دفتر سے چھٹیاں بھی لے رکھی تھیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھمانے پھرانے لے جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میرے دوست بشیر نے کہا تو ہنی مون پر مری گھمانے کے لیے لے گیا۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ وہ دن ہم نے بہت خوشگوار گزارے تھے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا شمائلہ کو بھولنے بھی لگا تھا، پر پھر اپنے دوست کی باتیں یاد آ جاتی کہ مرد کو چاہیے وہ اسی عورت سے شادی کرے جو اسے پسند ہے، ورنہ وہ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ عورتیں سمجھوتا کر لیتی ہیں پر مرد نہیں کرتے۔ مری سے واپسی پر مجھے میرے دوست کا فون آ گیا۔ کہنے لگا مجھ سے اکیلے ہو کر بات کرو۔ اس کا انداز ڈرا دینے والا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسی کیا بات ہے۔ یوں میں بیت الخلاء میں جانے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اتر آیا۔ میرے دوست نے فوراً مجھے فون کیا۔ کہنے لگا کہ بس اب یہی موقع ہے جب تم اپنی بیوی سے جان چھڑا سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے مجھے جو 1 لاکھ روپے دیا ہے وہ میں حلال کر کے رہوں گا۔ تم فکر ایسا کرو، آگے ایک دکان سے جا کر جوس لے لو، خود کو بھی دو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ، لیکن ہاں جوس میں وہ گولیاں ملا دینا کہ تمہاری بیوی کا کام تمام ہو جائے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب میں اپنی بیوی کی جان لے لوں؟ ہاں لے لو جان، جب تمہیں اپنی خوشی چاہیے تو تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، پاگل مت بنو۔ میں اپنے دوست کی بات پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں نے سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بشیر کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، ان باتوں پر یقین کرتا ہے، شاید میں زیادہ ہی اچھا بن رہا ہوں۔ میں نے بشیر کے کہنے پر آگے جا کر ایک جوس کی دکان سے جوس لیا اور وہی کیا جو کہ اس نے بتایا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر میں رکا نہیں۔ میں نے جا کر وہ جوس کا گلاس نائلہ کو تھما دیا۔
نائلہ نے خوشی خوشی لے لیا اور پینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ بے ہوش گیا کہ جو اس نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں نے گاڑی روکی۔ اسی وقت بشیر کا فون آ گیا۔ بشیر نے مجھے ہدایت دی کہ نائلہ کو گاڑی سے اتار کر باہر سڑک پر رکھ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اس سے تو میں پھنس جاؤں گا، کل کو جب نائلہ کی لاش یہاں سے ملے گی تو بات مجھ پر ہی آئے گی۔ بولا کہ نہیں، تم اسے گہری کھائی میں دھکا دے دو، گھر جا کر شور مچا دینا کہ تمہاری بیوی مر گئی ہے اور باقی لوگ بھی اسے لینے کے لیے یہاں تک آ جائیں گے۔ بس پھر کیا ہوگا آگے تو تم جانتے ہو۔ میں بھی یہی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک تیز ترین رفتار میں گاڑی آئی۔ اس نے ہم دونوں کو ٹکر ماری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، شاید کہ میری آنکھوں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، پر یہ ہسپتال کوئی اور تھا، نہ ہی اس میں میرے ماں باپ تھے، نہ ہی کوئی اور تھا، بلکہ آس پاس باقی بھی مرد موجود تھے اور ان سب کو وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ تب میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ شاید ہسپتال کا اسٹاف تھا۔ کہنے لگا کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں، اب ہم آپ کی پٹی وغیرہ تبدیل کریں گے، آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیجئے تاکہ وہ آ کر ہسپتال کا بل ادا کر دیں۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں تو ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہوئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کہاں سے آ رہا ہوں۔ کئی گھنٹے سے وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر میرے گھر والے آ گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ جو میرا ہو چکا تھا، یہ سب تو اس پلاننگ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ میرے دوست نے کہا تھا کہ تم نائلہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ جانا۔ پر اب جو ہو رہا تھا وہ بہت الگ تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نائلہ بھی اسی ہسپتال میں ہوگی۔ جب اس کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا ہوگا تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس کو زہر دیا تھا۔ پر خوش قسمتی تھی کہ نائلہ یہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میرے گھر والے آ گئے، انہوں نے آ کر مجھے بہت تسلی دی۔ نائلہ کا پوچھنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ایک ساتھ ہی ہوا ہے، جبکہ نائلہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے ہسپتال والوں سے بھی پوچھا کہ اس کے ساتھ موجود جو لڑکی تھی وہ کہاں گئی، پر لڑکی کہیں ہوتی تو ملتی، وہ کہیں کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ یہی سب مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے گھر والے اور میری بیوی کے گھر والے ہسپتال آ گئے۔ وہ میری تیمارداری کرنے لگے۔ مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ میری اپنی حالت بری تھی۔ میں تو گاڑی کے سامنے ٹکرایا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے اندر نہیں، گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ میری غلطی کہ میں ایک موڑ والی جگہ پر گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی دوسری گاڑی جب تیز رفتاری کے ساتھ آئی تو اس کی ٹکر مجھ سے ہو گئی۔ خیر اب تو سب کو یقین آ چکا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ اب یہ میرے لیے اور بھی آسان تھا کہ اب میں اپنے سسرال والوں کی ہمدردیاں سمیٹتا۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، کھانا کھانا بھی بند کر دیا۔ کہا کہ میں اس خاندان سے جڑا رہنا چاہتا تھا، مجھے اب سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ خیر اس ناٹک کو تقریباً 10-15 دن گزرے تھے۔ مرد تھا، میرے لیے دوسری شادی کا بندوبست جلد ہی کیا جانا تھا۔ اماں ابا نے مجھ سے میری مرضی پوچھنا شروع کر دی کیونکہ میں ہر وقت ہی اداس رہتا تھا، پر میں نے اماں ابا کو بتا دیا کہ میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مشکل بھی نہ تھا۔ میرا زخم تازہ تازہ تھا۔ پھر میرے سسرال والے بھی مجھ سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے کہ کچھ شکوے ان کو بھی اپنی بیٹی سے تھے۔ یوں میری شادی کی باتیں شمائلہ سے ہونے لگیں کہ شمائلہ میری بیوی بن جائے تو میرے دل کا دکھ بھی بھر جائے گا۔ مگر شمائلہ کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا، وہ بہت بھجی سی تھی۔ خیر بڑوں کے آگے کس کی چلتی تھی؟ میں نے یہی سوچا کہ شمائلہ بھی مجھ سے شادی کر لے گی، اپنے بڑوں کی خواہش پر چپ چاپ اپنا سر جھکا لے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ یوں میں شمائلہ کا شوہر بن گیا۔ اس کا شوہر بن کر میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میری اس سے شادی ہوئی۔ میں خود کو دنیا کا فاتح تصور کر رہا تھا، لیکن پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے مجھے ہلاک کر رکھ دیا۔ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ جہنم بن گئی۔ پہلے تو میری بیوی تھی، میرے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ برے کردار والی ہے جو مجھ سے اتنا ہنس کر بات کر رہی ہے، پر اب جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دوست لیتا رہتا تھا، اب مجھ سے ادھار مانگنے لگا۔ میں نے کہا بشیر میں تمہیں پہلے ہی 1 لاکھ روپے صرف مشورہ دینے کے دے چکا ہوں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں روزانہ ہی تمہیں رقم دیتا رہوں، میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی باقی زندگی بھی نبھانی ہے۔ بشیر بولا کہ تم میرے مشوروں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے،
اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر مہینے کے 20-30 ہزار میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہو۔ مجھے بشیر کی بات پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اسے قطع تعلق کر لیا، مگر واقعی میں جب سے میں نے بشیر سے قطع تعلق کیا، میرے تعلقات میری بیوی کے ساتھ بگڑنے لگے۔ وہ تو مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے سوچا کہ میں بشیر کو یہ ساری بات بتا دوں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ جب بھی میں بشیر سے رابطہ کرتا، میری بیوی کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا، اور جب بشیر مجھ سے بات نہ کرتا، میری بیوی بھی مجھ سے لڑنے لگتی۔ میرا دل جلنے لگا تھا، شک کی آگ میں میرا خون تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ مگر پھر وہ سچ بھی سامنے آ ہی گیا جس نے مجھے دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا دیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بہت خوش تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی اب ساری باتیں بھول گئی ہے۔ میں نے بھی دیکھا وہ تیار کھڑی تھی۔ میرا تو جیسے دل اچھلنے لگا تھا۔ ابھی تک میں نے اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی تھی، وہ اس رشتے میں آزاد تھی، پر وہ اس قدر مسکرا رہی تھی، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی کمرہ تھا، اور یہ کمرہ اسی کے گھر میں تھا۔ آج شمائلہ نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، کہا تھا کہ دفتر سے میرے گھر آنا، میں میکے میں ہی جا رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساس سسر مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں گے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شمائلہ مجھے استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، وہی سامنے آئے، ساتھ اندر چلو۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ اندر جا کر اس نے میرے گلے پر چھری رکھ دی اور بولی، بتاؤ مجھے، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا، غصہ بھی آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، میری بیوی کے بھائی بھی نکل آئے۔ بولے کہ اگر تم نے ہمیں نہ بتایا کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہم تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اماں ابا نے تم پر یقین کر لیا، پر ہمیں تم پر شک ہے۔ تمہارے دوست نے بھی ہمیں ایسا ہی اشارہ دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بشیر نے اپنا کھیل کھیل لیا ہے۔ مجھے کیا کہنا تھا؟ میں تو انہیں کچھ نہ بتاتا، پر میری گھبراہٹ نے انہیں میرے بارے میں ہر بات بتا دی تھی۔ میری بیوی کے بہن بھائیوں نے مل کر میرا فون ریکارڈ بھی نکلوا لیا، اور پھر جو ہونا تھا وہ تو میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے 7 سال جیل کی سزا ہو گئی۔ جب تک میری بیوی غائب رہی یہ سزا میں بھگتتا رہا، کیونکہ میری بیوی کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوا تھا، وہ گمشدہ تھی۔ 2 سال کی مسلسل تلاش کے بعد مری کے ایک قریبی گاؤں سے میری بیوی برآمد ہو گئی، پر وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یوں مجھے بھی شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ پر نائلہ نے مجھ سے طلاق لے لی کیونکہ وہ میری حقیقت جان گئی تھی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں بہہ کر اسے کئی بار یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تمہاری بہن کو چھوڑ کر تمہیں اپنایا۔ میں شروع سے ہی یہی نیت رکھتا تھا، جبکہ وہ چالاک لڑکی تھی، معصوم نہ تھی جتنی وہ دکھتی تھی۔ اسی نے میرے لیے ایسا گڑھا کھودا کہ میں اس سے زندگی بھر نہ نکل سکا۔ اب تو میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی مجھے رشتہ دے گا۔ اپنی رہی صحیح عمر اسی طرح ٹیکسی چلا کر گزار